استشنا کی کتاب پہلی اور دوسری آیت اور 28واں باب۔ استشنا کا کوئی مطلب جانتا ہے؟ کسی کو پتا ہے؟ یہ جو ورڈ ہے استشنا، اسے انگلش میں ڈیوٹرونومی کہتے ہیں۔ ڈیوٹرونومی استشنا 28واں باب پہلی 2 آیات۔ استشنا کا مطلب ہے کہ دوبارہ سے دیا ہوا قانون یا کلام۔ استشنا 28 پہلی آیت سے پڑھنے لگا ہوں۔ لکھا ہے، اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جاں فشانی سے مان کر اس کے ان سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے، تو خداوند تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ دوسری ہے، اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے تو یہ سب برکتیں تجھ پر نازل ہوگی اور تجھ کو ملے گی۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہماری زندگیوں میں ہو۔ آئے کچھ دیر کے لیے اپنے سر جھکائیں۔ آمین۔ ہاللیلویا۔ آج کا کلام ہم نے اس پہ بہت دفعہ استشنا 28ویں باب پہ بہت دفعہ ہم نے کلام سنا ہے اور بہت ساری چیزوں کو ہم نے اس میں سے سیکھا بھی ہے، لیکن ہم نے اس میں سے ہمیشہ برکت کے تعلق سے ہی سیکھا، کیونکہ تیسری آیت کے بعد بلیسنگ شروع ہوتی ہے اور 14ویں آیت تک برکتوں کا ذکر، پھر 15ویں آیت سے لے کر باب کے آخر تک وہاں پر لعنتوں کا ذکر۔ لیکن آج ہم برکت اور لعنت کو نہیں سیکھیں گے، آج ہم خدا کے کلام پر جاں-فشانی سے عمل کرنے کے بارے میں سیکھیں گے، کیونکہ اگر ہم جاں-فشانی سے عمل کرنا سیکھ اور جان جائیں گے تو لعنتیں دور ہو جائیں گی اور برکتیں ہمارے پاس، ہمارے اندر، ہمارے گھر، ہماری اولاد میں آنا شروع ہو جائے گی۔ کیونکہ جب ہم کلام سے دور ہوتے ہیں، میں نے پچھلی دفعہ کلام کیا دیا تھا کہ جو دولت مند ہے وہ روحانی طور سے دیکھ سکتا ہے، اور جو غریب ہے وہ روحانی طور سے کیا ہے؟ اندھا ہے۔ جب ہم کلام سے دور ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم برکت سے نکل کر خود یہ چوز کرتے ہیں کہ ہم لعنت میں زندگی کو گزاریں۔ اب خدا نے یہاں پر کلام کیا اور موسیٰ کو یہ کلام دیا، اور موسیٰ نے خدا کے فرشتوں سے اس کلام کو دیا، اور اس کلام کو لے کر پھر اس نے اسے تحریر کی۔ یہ استشنا کی کتاب، یہ کس کی کتاب ہے؟ جی بتائیں ذرا زور سے بولیے، یہ کس کی کتاب ہے؟ بائبل میں بہت ساری کتابیں ہیں جنہیں لکھا گیا ہے، ٹھیک ہے، لیکن اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ یہ کلام موسیٰ کا کلام ہے، متی کا کلام ہے، یوحنا کا کلام ہے، یا کسی اور لکھنے والے نبی یا پیغمبر کا کلام ہے۔ وہ صرف ایک قلم کی طرح سے یوز ہوئے ہیں، انہوں نے لکھا ہے۔ یہ کلام ہے کس کا؟ یہ کلام ہے کس کا؟ سب بولے، یہ کلام کس کا ہے؟ خدا کا یہ کلام ہے۔ اس لیے اگر یہ خدا کا کلام ہے تو آج کی آیت کے مطابق کلام مقدس میں لکھا ہے، پہلی آیت، اگر تو خداوند اپنے خدا
سے مان کر اس کے سب حکموں پر جو آج کے دن میں تجھ کو دیتا ہوں احتیاط سے عمل کرے تو خدا تیرا خدا دنیا کی سب قوموں سے زیادہ تجھ کو سرفراز کرے گا۔ اہم چیز جس پر خدا نے زور دیا ہے وہ ہے کلام پر جاوشالی سے چلنا یا اس پر عمل کرنا، اور یہی میرا مضمون ہے اور میرا ٹاپک ہے بی جاوشالی کے لیے جو انگلش ورڈ ہے وہ ہے بی ڈیلیجنٹ فار دا ورڈ آف گاڈ، یعنی کہ کلام کے لیے جاوشالی کرنا یا جاوشا ہونا۔ اب جو ہمارا مضمون ہے کہ کلام کو جاوشالی سے سیکھنا، سمجھنا یا اس پر چلنا، اگر ہم اس جاوشالی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جاوشالی کا مطلب کیا ہے۔ آپ میں سے کوئی جانتا ہے جاوشالی کا مطلب کیا ہے؟ یا ڈیلیجنٹ ہونا یا ڈیلیجنٹلی خدا کے کلام پر عمل کرنا، کوئی جانتا ہے جاوشالی کسے کہتے ہیں؟ چلے میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ جاوشالی کا مطلب ہے، کیونکہ کچھ ورڈز اپنے کانٹیکسٹ کے حساب سے اپنے معنی دیتے ہیں جس لیے لکھا جاتا ہے۔ جاوشالی کیا ہے؟ جاوشالی کا مطلب ہے پابند ہونا، جاوشالی کا مطلب ہے تگ و دو کرنا، جاوشالی کا مطلب ہے کوشش کرنا، جاوشالی کا مطلب ہے مخلص ہونا۔ اب ان سارے ورڈز کو دیکھیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جاوشالی کیا ہے۔ ان ورڈ اگر میں اسے کہوں تو ایفرٹ کرنا کسی چیز کے لیے، تگ و دو کرنا، کوشش کرنا تاکہ اس چیز کو، اس کام کو کیا جا سکے۔ اب خدا نے کہا کہ جاوشالی سے مان کر میرے ان سب حکموں پر عمل کرنا۔ میں کوشش کروں گا کم وقت میں اس کلام کو آپ لوگ سب لوگوں تک پہنچاؤ۔ خدا نے اس حوالے میں 2 بار اس بات کو کہا کہ میرے کلام پر عمل کرنا، پہلی آیت میں، اور پھر دوسری آیت میں دیکھیں تو لکھا ہے اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے۔ 2 بار پہلی آیت میں اور دوسری آیت میں کہا گیا ہے کہ خدا کے احکام، خدا کے کلام اور اس کی بات کو سننا اور اس پر چلنا، اور کیسے؟ جاوشالی سے۔ اب یہ جو ہماری قوت ہے، یہ جو ہماری انرجی ہے جس کے ذریعے سے ہم تگ و دو کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، ٹرائی کرتے ہیں، ایفرٹ کرتے ہیں، یہ جسمانی اور روحانی دونوں طریقے سے ہم اس بات کو ہم ٹرائی کرتے ہیں یا ہم اس کی کوشش کرتے ہیں۔ روحانی طور سے کیسے اسے سمجھنے کی اور اس پر روحانی اعتبار سے چلنے کی، اور جسمانی کیسے، آج دونوں باتوں کو خدا کے کلام میں سے سیکھتے ہیں کہ ہم کلام کو کیسے جاوشالی سے جان سکتے ہیں۔ اب اگر ہم جاوشالی خدا کے کلام کے لیے نہیں کرتے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمیں لگتا ہے کہ خدا ہم سے پیار کرتا ہے جب ہم جاوشالی نہیں کرتے، جب ہم ڈھیلے اور گھٹنے سست ہاتھوں سے اور رویے سے خدا کے سامنے رہتے ہیں۔ تو سن لیجئے، ہم جاوشالی اس لیے نہیں کرتے کہ ہمیں لگتا ہے کہ خدا سے پیار کرے یا نہ کرے، ہماری فیملی کا جو سسٹم ہے وہ پھر بھی چلتا رہتا ہے اور چلتا ہے۔ ہمارا نظام زندگی جو ہے وہ خدا کے لیے ہم محنت کریں یا نہ کریں کلام کے لیے، اس سے ہمارا نظام زندگی جو ہے وہ چلتا رہتا ہے، اس میں فرق نہیں آتا۔
جسمانی اعتبار سے ہم کیا کرتے ہیں؟ ہم دنیا میں جانفشانی اس لیے کرتے ہیں، خدا کے گھر میں یا خدا کے لیے ہم جانفشانی نہیں کرتے، لیکن دنیا میں ہم جان توڑ محنت اس لیے کرتے ہیں، 2-2 3-3 ڈیوٹیاں ہم کرتے ہیں، اس لیے ہم کرتے ہیں کہ اگر ہم وہ نہ کریں تو ہمارے گھر کا سسٹم جو ہے وہ کیا ہو جائے گا؟ رک جائے گا۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم نے اچھی باتوں کو تو عمدہ باتوں کو تو چھوڑ دیا، لیکن ہم نے خاک کو، بری چیزوں کو، بری باتوں کو ہم نے سمیٹ لیا۔ یسوع مسیح نے فقیہوں اور فریسیوں کی حالت زار کو دیکھ کر کہا کہ تم اچھی باتوں کو تو کیا کر جاتے ہو؟ دبا جاتے ہو، لیکن وہ باتیں جو تمہارے فائدہ کی ہے ان پر زور دیتے ہو۔ لیکن میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں کہ یہ جو رویہ ہے خدا کے لیے اور دنیا کے لیے، یہ انسانی سوچ اور سمجھ ہے، نہ کہ یہ بائبل کا یا کلام کا روحانی رویہ ہے۔ مثال کے طور پر آج صبح ایک کلپ میں سن رہا تھا، پاسٹر سائمن جو ہے کبھی کبھی اچھی بات بھی وہ کرتے ہیں، اس نے 2-3 لوگ بلوائی کھڑے کیے، اس نے پہلے سے کہا جی آپ کو شادی کی دعوت ملے تو آپ جائیں گے؟ اس نے کہا جی بھائی صاحب میں جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ اگر آپ اپنے دوست کو جو ساتھ کھڑا اسے دعوت دیں، دعوت آپ کو ملی ہے، لیکن آپ کیا کریں گے؟ آپ اپنے دوست کو کہیں گے یار تو شادی کی دعوت آئی ہے کرنا چلے گا؟ وہ کہے گا ہاں کیوں نہیں یار چلا میں دعوت۔ اب جب وہ اپنے دوست کو کہے گا تو اس کا دوست کہے گا یار میں جانا تو چاہتا ہوں، میرے پاس کپڑے نہیں۔ اب اس کا دوست کیا کہے گا؟ وہ کوئی مسئلہ نہیں یار میرے پاس ہے کپڑے، میں دوں گا، ہم بیٹھ کے دونوں شادی میں چلے جائیں۔ انہوں نے بڑی اچھی بات کی، اس نے کہا کہ جب کوئی چرچ کے لیے کہتا ہے کہ بھائی آئے ہم چرچ جاتے ہیں یا ہم عبادت کے لیے جاتے ہیں، تو اب جسے دعوت دی جاتی ہے وہ کیا کہتا ہے؟ یار ایجوکا تو چلا جا، میں نے نہ بڑا ضروری کام، مجھے بہت ضروری کام۔ یہ ایک جسمانی جانفشانی ہے جو ہم دنیا میں تو کرتے ہیں، لیکن جس کی خدا ہم پر ہم سے توقع کرتا ہے ہم ایسی جانفشانی نہیں کرتے۔ کیوں؟ کیونکہ ہم خدا کے کلام اور اس کی بات کو نہ ہی سننا چاہتے ہیں اور نہ ہی اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اگر ہم عمل کریں تو ہم ان ساری باتوں سے ہٹ کر خدا اور اس کے گھر کے لیے جانفشانی۔ آپ رات کو 9-10 بجے دیہڑی لگا کر آئے، یہ دنیاوی جانفشانی ہے۔ آپ کو کہا جائے آج ایسے ذرا چرچ میں چلتے کوئی صفائی کر لیں گے صبح سنڈے، اور نہیں بھائی صاحب میں کیا بڑا ہوں، سوری اپنی باری میں کرا، لیکن ڈیوٹی سے آتے ہی فوراً LCD بھی آن ہو جاتی ہے اور موبائل بھی ہاتھ میں لے لیتے، یوں پکڑا ہوتا ہے، ساری رات ہاتھ نہیں تھکتا، چرچ صفائی کرنے کے لیے تھکے ہوئے۔ یہ دنیاوی جانفشانی ہے۔ اس کے ریزن کیا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم خدا سے ایکچولی پیار نہیں کرتے۔ اسی خدا نے میں ٹولا کے چلنے ہیں کہ جو پیچھے ہو کے تو دنیا کہے گی کہ وہ ہو رہے تھے چرچ جانا چاہتے تھے، انہیں تو خدا کے نال چلنا چاہتے تھے، اسی پیچھے پڑھ کے خدا کے نال چل رہے ہیں۔ کیوں ایسا کیوں ہے؟ کیا ہمیں کلام اور اس پر چلنے کے لیے جانفشانی کرنے کی ضرورت نہیں ہے؟ ہم خدا کی دیکھیں 2 باتیں ہیں، ٹیکنیکل باتیں میں آپ کو بتانے لگا ہوں، یہاں دیکھ لیں پہلی آئے 2 چیزیں دیکھیے، سنیے گا۔ اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات کو جانفشانی سے مان کر ان کے سب حکموں پر، نمبر 1 حکم کا مطلب ہے خدا کا کلام،
دوسری آیت میں لکھا ہے تو لکھا ہے اور اگر تو خداوند اپنے خدا کی بات سنے، وہ کلام جو آپ کو سنایا جاتا ہے، وہ بات جو آپ کو بتائی جاتی ہے، اس بات کی تابعداری کرنا۔ اب یہ جہاں فشانی ہے کہ آپ کلام سمجھتے ہیں، کلام لیتے ہیں اور اس کلام پر عمل پیرا ہونے کی کوشش کرتے ہیں۔ آپ کو کئی سالوں سے بھلی کلام سنایا جا رہا ہو، لیکن جو آپ کے من کا کلام ہے آپ اسی کی مان کر چلتے ہیں۔ آپ جسمانی جافشانی تو کرتے ہیں، لیکن آپ خدا کے لیے اس کے کلام پر عمل کرنے کے لیے جافشانی نہیں کرتے۔ نہ آپ خدا کے کلام کو صحیح طرح سے رکھ پا رہے ہیں، اور نہ اس بات کو جو پاسٹر یا کسی اور طریقے سے آپ تک پہنچ رہی ہے، نہ آپ اس بات کو فالو کر پا رہے ہیں۔ ریزن کیا ہے؟ آپ جسمانی جافشانی تو غور کر رہے ہیں، لیکن آپ روحانی جافشانی نہ ہی کرنا چاہتے ہیں اور نہ ہی آپ کر پا رہے ہیں۔ ایک شخص یسوع کے پاس آیا، متی کی انجیل میرے ساتھ دکھائیے گا، یہ دو باتیں وہاں پر بھی آئی، دونوں چیزیں، متی کی انجیل اور اس کا 19واں باب غالباً ہے، جی متی 19 اور اس کی 16۔ متی 19:16 لکھا ہے کہ اور دیکھو ایک شخص نے پاس آ کر اس سے کہا کہ اے استاد، میں کون سی نیکی کروں تاکہ ہمیشہ کی زندگی پاؤں؟ یسوع نے اس سے کہا تو مجھ سے نیکی کی بابت کیوں پوچھتا ہے؟ نیک تو ایک ہی ہے، لیکن اگر تو زندگی میں داخل ہونا چاہتا ہے تو کیا کر؟ کیا لکھا ہے؟ حکموں پر۔ یہ وہی حکم ہے جو خدا نے استثنا کی کتاب میں، آج کے دن اگر تو ان حکموں پر عمل کر۔ پھر 18ویں آیت، اس نے کہا کون سے حکموں پر؟ یسوع نے یہ کہا کہ خون نہ کر، زنا نہ کر، چوری نہ کر، جھوٹی گواہی نہ دے، اپنے باپ اور ماں کی عزت کر، اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھ۔ اس جوان نے اس سے کہا میں ان سب پر عمل کیا ہے، اب مجھ میں کس بات کی کمی ہے؟ اب اس کی کمی ہائی لائٹ ہونے لگی۔ یسوع نے اس سے کہا 21 میں، اگر تو کامل ہونا چاہتا ہے تو جا اپنا مال و اسباب بیچ کر غریبوں کو دے، تجھے آسمان پر خزانہ ملے گا، اور آ کر میرے پیچھے ہو۔ وہ جوان یہ بات سن کر غمگین ہو کر چلا گیا، کیونکہ بڑا مالدار تھا۔ یسوع نے کنکلوڈ کیا 23 میں، اور یسوع نے اپنے شاگردوں سے کہا میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ دولت مند کا آسمان کی بادشاہی میں داخل ہونا مشکل ہے۔ ریزن کیا ہے؟ بائبل ہے، کلام ہے، لیکن اس پر عمل کرنے کے لیے کوشش نہیں ہے، ایفرٹ نہیں ہے کہ اس کلام کو سمجھ لے کہ یہ کلام ہے کیا۔ کلام کیا ہے؟ یوحنا کی انجیل میں کیا لکھا ہے؟ ابتدا میں کلام تھا اور کلام خدا کے ساتھ تھا، اور کلام کیا تھا؟ بولے کلام کیا تھا؟ خدا تھا۔ آپ نہ خدا کو سمجھنا چاہتے ہیں اور نہ اس کی بات کو سن کر اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم جافشانی، ہم کوشش نہیں کرنا چاہتے، ہم تمنا نہیں کرتے کہ اس کلام پر ہم چل کر دیکھ لیں۔ ہم جسمانی چیزوں کے لیے کوشش کرتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں 10 قواریاں جو ہیں، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ وہ 10 نالجیبل نہیں تھی؟ ان کے پاس یہ نالج تھا کہ یسوع آنے والا ہے۔ کیا 10 تیار ہو کر نہیں آئی؟ They knew that وہ
جانتی تھی کہ یسوع مسیح دلہا آنے والا ہے، دسوں کی دسوں تیاری کر کے آئی ہے، مشال ان کے ہاتھ میں ہے، تیر ان کے پاس ہے، لیکن جب وقت آیا دو چیزیں میں آپ کو بتا دوں، جو تیر ان دسوں کے مشلوں میں جل رہا تھا وہ خدا کے 10 احکام یا کہہ لیں کہ خدا کا عہد تھا، کیونکہ عہد کے وسیلہ سے وعدہ کیا گیا نا کہ میں آنے والا ہوں، ہم اس لیے یسوع کے پاس آتے ہیں، لیکن جو 5 تھی ان کے پاس صرف عہد تھا، لیکن جو باقی 5 تھی وہ عقل مند اس لیے ٹھہری کہ انہوں نے اس عہد کو جاں فشانی کر کے سمجھا تھا۔ اب جب وقت آ گیا تو جو عقل مند انہوں نے کہا کہ جاؤ دوڑو، ہمارے پاس اتنا نہیں ہے، جاؤ اور بیچنے والوں سے لو۔ وہاں کلیئر لکھا ہے، کن سے لو؟ تیل بیچنے والوں کے، یعنی کہ اب لیٹ ہو چکا تھا۔ وہ 5 جو عقل مند انہیں کہہ رہی کہ جاؤ ذرا دوڑو، کوشش کرو، جاں فشانی کرو، محنت کرو تھوڑی سی تاکہ تمہیں تیل مل جائے۔ ہمارے لیے تو ہم نے جتنی کوشش کی، ہم نے اتنا رکھ چھوڑا کہ دھلا ہے تو جلتا ہوا ہمیں دیکھ۔ سمجھ گئے میری بات کو میرے عزیزوں؟ ہم ان مشلوں کی طرح ہیں جن کے اندر صرف کلام کو جاننے کی حد تک ہی تیل ہے، ایکسٹرا تیل نہیں ہے، کلام پر تابع داری کرنے کا تیل نہیں ہے، جافشانی کرنے کا تیل نہیں ہے۔ یہ کلام یسوع ہے، اور جس نے یسوع مسیح کو جان لیا اور سمجھ لیا، اس کے اندر ہمیشہ کی زندگی آ جاتی ہے۔ کیا وہ نوجوان شریعت پر عمل نہیں کرتا تھا، مانتا، لیکن جب یسوع نے کہا کہ اب وقت ہے کہ تو جاؤ فشانی کر، جب وقت آیا کہ اس پر عمل کرے، کوشش کرے، لکھا ہے کہ وہ اداس ہو کر چلا گیا۔ وہ کوشش نہیں کرنا چاہتا تھا کہ میں اس کلام پر اب چلوں بھی، جاؤ فشانی کر، کوشش کریں، کیونکہ جب ہم اس کلام پر چلیں گے پھر ہی ہمیں سمجھ آئے گا۔ آپ دیکھ رہے متی کی انجیل میں گھر جا کر دیکھیے، شاگرد آئے کہنے لگے کہ تو تمثیلوں میں کیوں کلام کرتا ہے؟ یسوع نے صاف کہا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کسی مبالغے میں دھوکے میں نہ رہے، یسوع مسیح نے صاف کہا کہ تمہیں سمجھ دی گئی ہے، لیکن وہ جو تمثیلوں کو سن کر نہیں سمجھتے، اس کا مطلب ہے کہ انہیں سمجھ نہیں دی گئی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ 5 قوالیوں کی طرح سے ہے۔ لیکن ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ کیا ہم وائز عقل مند ہیں یا ہم نادانوں کی طرح سے اس کلام کو لے کر چل رہے ہیں؟ ہاللیلویا، ہاللیلویا۔ آپ نے دیکھا بھی ہوگا کہ ان کے بہت ساری مشنیں کام کر رہی ہیں، کتنا کلام پر کتنا اس پر عمل کرتے ہیں، میں نام نہیں لیتا لیکن آپ ویل نون ہے اس سے۔ تو کلام وہ ہے جو حکم کے طور پر بھی لیا جائے اور جس سے جاں فشانی سے مانا بھی جائے، پھر یہ کلام آپ کو برکت میں لائے گا۔ بھلے ہی آپ کسی بھی چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں، چلے زور لا لو کہ آپ نے کوئی چیز حاصل بھی کر رہی ہے، لیکن اس کے اندر جب تک بلیسنگ نہیں ہے، یہ جو ہم کام کاج کر کے اپنے گھروں میں جمع کرتے ہیں نا، برکت یہ نہیں ہے۔ برکت کیا ہے؟ بائبل میں برکت لکھی کیا ہے؟ تیرے گھر میں اتنا ہو کہ تیرے رکھنے کے لیے تجھے جگہ بھی نہ ملے۔ یہ جو ہم لاتے ہیں یہ ختم ہو جاتا ہے، یہ جو ہم لاتے ہیں ختم ہو جاتا ہے۔ بلیسنگ کیا؟ بلیسنگ جاں فشانی سے آتی ہے، اور بلیسنگ یہ ہے کہ تیرے ہاتھوں میں اتنا ہو، اتنا بھر جائے کہ تیرے رکھنے کے لیے بھی جگہ نہ ہو۔ آپ اسے روحانی اعتبار سے لے لیں، یہاں اسے جسمانی اعتبار سے لے لیں۔ یہ کلام آپ کے اندر لبالب بھرا ہونا چاہیے،
لیکن کلام کون سا ہو جس پر آپ نے جعفر شادی سے عمل کیا ہو. ہاللیلویہ. آئے ہم دعا کریں, اپنے سر کو جھکائیں, اپنی آنکھوں کو بند کریں. ہاللیلویہ. پریز. ہاللیلویہ. 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 ہاللیلویہ.